نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار، یعنی جہنم سے دور رہے گا اور جنت میں داخل ہوگا جو نہایت ہی پرہیزگار ہوگا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، اپنے قلب کو پاک کرنے کے لیے جو مال دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، یعنی بدلہ اتارنے کے لیے خرچ نہیں کر رہا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ وہ بلند کی رضا چاہنے کے لیے یہ سب کچھ مال خرچ کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب راضی ہو جائے گا اس سے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے، اپنا مال خرچ کرے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کا بدلہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا چلا جائے، اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اس سے خوش ہوگا۔ تو یہ مومن کے صفات ہونا چاہیے، ان صفات کو اپنانا چاہیے کہ یہ خصلتیں، یہ جو عادتیں، یہ صفات ہے، یہ مومن میں پائی جانی چاہیے کہ تقویٰ ہونا چاہیے، اپنا مال خرچ کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے پیش نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونا ہے۔ یہ آیات مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ نچھاور فرما چکے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں یہ بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے آپ کہ سب کچھ خرچ کر دینا۔ آپ کا مقصد حیات کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو نچھاور کر دینا، قربان کر دینا، ڈھال بننا۔ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو کبھی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ رہے ہیں، چلتے چلتے آپ آگے بڑھ جا رہے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، کبھی دائیں آ رہے ہیں، کبھی بائیں آ رہے ہیں، تو وجہ یہ ہے، کیا فرماتے ہیں کہ کبھی مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں دشمن سامنے سے تیر نہ پھینک رہا ہو، تو اسی لیے میں کبھی سامنے ہو جاتا ہوں تاکہ میں ڈھال بن جاؤں۔ کبھی جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے تیر نہ پھینکے تو کبھی آپ پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس طرح سے پروانے کی طرح نچھاور ہوتے ہوئے آپ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں تشریف لے جاتے تو کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے، کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں۔ جس وقت جو خیال آتا کہ کہیں تیر اس جانب سے نہ جائے، فوری آپ اپنے گمان کے مطابق آگے چلے جا رہے ہیں، یعنی بچانے کے لیے کہ وہ تیر مجھے لگ جائے، اگر تیر سامنے سے آ رہا تو مجھے تیر لگ جائے،
تیر پیچھے سے آ رہا تو تیر مجھے لگ جائے، تیر دائیں سے آ رہا تو تیر مجھے لگ جائے، تیر بائیں سے آ رہا تو تیر مجھے لگ جائے. یہ جذبہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ اسی لیے بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر ہیں، خلیفہ اول ہیں، یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ. ہر انسان کی کچھ نہ کچھ آرزویں ہوتی ہیں دنیا میں، کہ ایک اچھا سا مکان ہو، خوبصورت مکان ہو جائے، ایک بہترین گاڑی ہو جائے، گھر میں اے سی ہو جائے، ایئر کنڈیشن ہو جائے، فرش اچھا ہو جائے، دستر اچھا رہے، بستر اچھا رہے، تمام سہولتیں میسر رہیں. تو ہر انسان کچھ نہ کچھ خواہشات رکھتا ہے زندگی میں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزویں ملاحظہ فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ میری 3 آرزویں ہیں، 3 خواہشیں ہیں میری. النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھتا رہوں. آپ کی پہلی خواہش. سبحان اللہ، کیسی خواہش ہے کہ آپ ہر حال میں چہرے مبارک کو تکتے رہیں، دیکھتے رہیں، ملاحظہ فرماتے رہیں کہ نظروں کے سامنے ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک رہے. یہ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قیامت کے لیے آپ کو عطا فرما دی. اب جب خبر رسول میں بھی آپ ساتھ ہیں، جہاں خبر رسول وہاں سیدنا صدیق اکبر ایک چھت کے نیچے، ایک گنبد خضرا کے نیچے. تو یہ معیت جو حاصل ہوئی یہ آپ کو قیامت تک کے لیے عطا ہو گئی کہ آپ چہرے مبارک کو دیکھتے رہیں گے آپ قیامت تک. وہ انفاق مالی علی رسول اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری خواہش کیا ہے؟ اپنا مال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ ہوتا رہے، دیکھتے رہیں، دیدار مصطفیٰ ہوتا رہے، اور مال اپنا سارا کا سارا مال جو ہے سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا جائے. اپنے لیے کچھ باقی نہیں، باقی تو رسول کی محبت ہے. تو سب کچھ رسول کے لیے، آپ کا جینا مرنا سوپ، آپ ہر چیز، مقصد حیاتی سب کچھ رسول کے لیے ہے. اور تیسرا جو مقصد ہے، تیسری آرزو جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہیں یکون ابنتی تحت رسول اللہ، میری لخت جگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آ جائیں. یہ تیسری خواہش ہے. اولاد، مال، دیدار مصطفیٰ، یہ سب خواہشات ہے. تصور کیجئے ہر آرزو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کتنا خوبصورت جہاں آباد ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس محبت کو مثال بنا کر پیش کیا. اور فرمایا سب سے بڑھ کر میرے پاس رہنے والے اور مجھ پر مال خرچ کرنے والے ابو بکر ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ نچھاور کرنے والے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے آج کسی نے مسکینی کی حالت میں صبح کی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی نے آج جنازے میں شرکت کی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کس نے آج مریض کی عیادت کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ صفات جمع ہو گئیں وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی. تو یہ بشارت ہے سیدنا صدیق اکبر کے لیے، سب سے اول بشارت ہے آپ کے لیے. صرف یہی نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جنتیوں میں سے نماز پڑھنے والوں کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، باب الصلاۃ. اہل جہاد کو باب الجہاد سے جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی. روزے دار باب الریان سے داخل ہوں گے. اہل صدقہ کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جن کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے. آپ میں تمام صفات موجود ہیں. آپ روزے دار کے دروازے سے جا سکتے ہیں، آپ باب الصدقہ سے، باب الجہاد سے، باب الریان سے، ہر دروازے، جنت کے تمام دروازے جتنے بھی دروازے ہیں وہ سارے کے سارے دروازے سیدنا صدیق اکبر کے لیے کھلے ہیں، کیونکہ آپ ہر دروازے کے سردار ہیں. اب ہر دروازے میں جو ہے متقیوں کے لیے اگر کوئی دروازہ ہے تو سب سے بڑھ کر متقی اس امت کے جو ہیں سیدنا صدیق اکبر، سب سے زیادہ جہاد والے جو ہیں اپنی جان نچھاور کرنے والے سیدنا صدیق اکبر. تو ہر کمال، ہر خوبی میں جو سب سے افضل ہیں سیدنا صدیق اکبر. تو اسی لیے آپ ہر دروازہ آپ کا منتظر ہے کہ آپ اس دروازے سے تشریف لے جائیں. حقیقت یہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا اور رسول کے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ہو گئے. اے امت مسلمہ، اگر تمہیں پھر وہی عروج چاہیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کو نشان منزل بنا لو. سب کچھ رسول پہ نچھاور کرنے کا جذبہ پیدا کرو، وہ حب رسول پیدا کر لو تو انشاءاللہ وہ عروج بھی عطا ہوگا. عظیمت وہ مردانگی کی راہ میں جس کا ہر نقش قدم کاروان ملت کے لیے خضر راہ ہے. جرت و یقین کی جو خندیلیں راہ عشق وفا میں آج سے 1400 صدیاں پہلے اس مرد حق آگاہ نے روشن کی تھیں. ابتلا و آزمائش کی کٹھن اور پرخار وادیاں آج بھی ان کی روشنی سے جگمگا رہی ہیں. جو سپر اسلام پر آفتاب بن کر طلوع ہوا اور تعابت زو فشانی کرتا رہے گا. نگاہ قدرت نے جس کو روز ازل سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا، جس کی اولی العزمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سفینہ ملت کو طوفانی موجوں اور خطرناک گردابوں سے نکال کر ساحل مراد تک پہنچا دیا، جس کی ضرب خائرہ نے نبوت کے جھوٹے مدعیوں کو پاش پاش کر دیا، جس کی ایک نگاہ تاب آلود نے شیطان کے بھڑکائے ہوئے شعلوں کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا. عظمت اسلام کو دنیا میں بچایا کس نے؟ عظمت اسلام کو دنیا میں بچایا کس نے؟ زور ردت کو زمانے سے مٹایا کس نے؟ اسود انسی کو مار بھگایا کس نے؟ طلحہ اسیدی کو دور ہٹایا کس نے؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ہجرت کے موقع پر جو ارشاد فرمایا اس سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کا اظہار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی. ساتھ میں کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دوسرے تھے دو سے جو وہ دونوں غار سور میں تھے، جب فرما رہے تھے اپنے رفیق کو کہ مت غمگین ہو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفیع میں نازل ہوئی آیت بھی. اس آیت میں ہجرت کی رات کے واقعے کا ذکر ہے.
جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور وہ دونوں غار سور میں تشریف فرما تھے. کفار مکہ ماہر کھوجی، یعنی جو کھوج کرنے، جو انویسٹیگیٹ کرنے، جو کسی کی تلاش میں جو ماہر ہوتا ہے، اس کھوجی کے ساتھ وہاں پہنچے، غار سور تک پہنچ گئے. ایک بالکل ماہر، ایک جو تلاش کرنے میں جو ماہر ہوتا ہے، انہیں تمام جو نشانات کا جائزہ لیتا ہے، قدموں کا جائزہ لیتا ہے کہ کدھر قدم گیا، کس راستے سے گزرے ہوں گے، وہ تمام جس کو تدبیریں معلوم ہے، اس ماہر کے ساتھ کفار مکہ وہاں تک پہنچ گئے، غار تک. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خیال کیا اگر کفار نے نیچے جھانک کر دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بےہودگی کا مظاہرہ کریں گے، اس لیے گھبرا گئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر، ما ظنک باثنین اللہ ثانیہما، ان دو کی نسبت تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو. تو اس وقت یہ آیت طیبہ نازل ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور بہت سے اوصاف و کمالات کے اعتبار سے تمام انبیاء سے ممتاز نظر آتے ہیں، وہاں آپ اپنے صحابہ کرام کے اعتبار سے بھی منفرد شان رکھتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے ممتاز، سید المرسلین، امام المرسلین ہیں، سب سے افضل. تو آپ کے صحابہ بھی سب سے افضل. یہ فضیلت جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب عطا ہوئی. اور آپ کی صحابہ میں جو خصوصیات ہیں، بلا شبہ وہ خصوصیات کسی دوسرے انبیاء کے صحابہ میں نہیں ہیں. وہ نثاری، وہ جان نثاری، وہ جذبہ جو ہے کسی امت، کسی نبی کی امت میں وہ چیز نہیں پائی جائے گی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کنتم خیر امت فرمایا گیا کہ بہترین امت. تو یہ امت میں جو خوبیاں ہیں کسی بھی نبی کی امت میں یہ خوبیاں نہیں ہیں. اور 1400 سال بعد بھی یہ امت میں جو محبت رسول کا جذبہ ہے، رسول کے نام پر مر مٹنے کا جو احساس ہے، وہ اس دور کی امت میں بھی نہیں تھا. اس دور میں جو اہل ایمان تھے ان میں وہ جذبہ نہیں تھا جو آج 1400 برس کے بعد بھی اس امت میں موجود ہے، کہ رسول کے نام پر مر مٹنے کا احساس ہے، جذبہ ہے. ایک لفظ برداشت نہیں کرتی یہ امت. شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی یہ امت برداشت نہیں کرے گی. تو یہ بہترین امت ہے. اللہ نے رسول کے لیے بہترین صحابہ کا انتخاب فرمایا اور بہترین امت کا، جو رسول کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں. شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی. کوئی یہ امت مروت وہ مودت کا معاملہ نہیں کرے گی. تو منفرد شان کے صحابہ ہیں، منفرد شان کی امت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے تب تک آپ کی بلائیں لی، آپ کو اس وقت تک مانتے رہے جب تک ان کے پاس اللہ کی نعمتیں آتی رہیں. کبھی کسی چیز کا مطالبہ تو کبھی کسی چیز کی خواہش. ایک ایک چیز مانگتے رہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے امتی جو تھے، خواہشیں ہو رہی، کلمہ پڑھ لیے لہذا مانتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، خواہشاں کر رہے ہیں، فرمائش ہو رہی ہے. لیکن جب فرعون سے جنگ کی نوبت آئی اور جان کی قربانی پیش کرنے کا لمحہ آیا تو انہوں نے برملا کہہ دیا، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے. فاذهب انت وربك، تم جاؤ تمہارا رب جاؤ، یعنی تم جانو تمہارا رب جانو جیسا کہتے ہیں، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. فقاتلا، اور جا کے لڑو. انا ہاہنا قاعدون، اور ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے. لڑنے کی بات آئے فرعون سے تو تم جانو تمہارا رب جانے، جا کے لڑو.
ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. یہ کس نے کہا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سازش کا شکار ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے میں یہودیوں کے ساتھ شریک ہو گئے. سازشیں بھی ہوئی. قرآن مجید فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کافروں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امتی جو ہے وہ تو مطالبات کرتے تھے، ڈیمانڈ کرتے تھے، یہ چیز لا دو، وہ چیز دے دو، یہ خواہشات وہ خواہشات. اور لڑنے کی بات آئی تو فرمائے جائیے، آپ جائیے، لڑیے میدان میں، فرعون سے مقابلہ کیجیے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سازش کا شکار ہو گئے، یہودیوں سے مل گئے، سمجھوتے کر لیے. مگر قربان جائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر، جن میں سے ہر ایک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 جان قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے. آج بھی تیار نظر آتا ہے، 1400 سال بعد بھی انشاءاللہ قیامت تک یہ جذبہ رہے گا اس امت کا. انہی میں سے ایک ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو ہر لمحے رخ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کرتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اے حسن بے مثال تیری کیا مثال دوں، اے حسن بے مثال تیری کیا مثال دوں، لاکھوں حسین آپ کے قدموں پہ ڈال دوں، دیکھے جو کوئی آپ کو بدنگاہ سے بدبخت بدنگاہ کی آنکھیں نکال دوں. یہ جذبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ مجسم صداقت محبوب کی ذات میں یوں فنا ہوا کہ عکس جمال یار ٹھہرا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے ملقب ہوا. قرآن کریم نے ان کی محبت و وفا کا تذکرہ ثانی اثنین کہہ کے کہا. قرآن میں کون سا لفظ آیا سیدنا صدیق اکبر کے لیے؟ ثانی اثنین فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کہ آپ دوسرے تھے دو سے جب وہ دونوں غار میں تھے، غار سور میں جب دو تھے، جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو کہ مت غمگین ہو، لا تحزن، غمگین مت ہو، فکر مت کرو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نہ گئے تو جس خالق کائنات نے ہجرت کے نازک وقت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی وہ اب بھی اس کا مددگار ہے اور اس کی اعانت و نصرت فرمائے گا. اس آیت کریمہ میں ایک طرف تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رفعت اور شان و مرتبت کا تذکرہ ہے، تو دوسری طرف آپ کے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال وفا اور کامل وابستگی کا ذکر جمیل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانوں پر سر مبارک رکھا اور استراحت فرمائے ہوئے غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانوں پر سر مبارک رکھ کر استراحت فرمائے، آرام فرمائے. صدیق کے بخت کی یاوری کا کیا کہنا، یہ تو سیدنا صدیق اکبر کی خوش بختی ہے، نیک بختی ہے کہ بےتاب نگاہیں اور بے قرار دل اپنے محبوب کے رخ زیبا کا مشاہدے میں مستغرق ہے. اور سیدنا صدیق اکبر کو کیا مل رہا ہے؟ دیدار مصطفیٰ مل رہا ہے، آقا آرام فرما رہے ہیں زانوں پہ بیٹھ کے آپ کے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرما رہے ہیں، گود میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیدار فرما رہے ہیں. نہ دل سیر ہوتا ہے نہ آنکھیں، وہ حسن سرمدی، وہ جمال حقیقی جس کی دل آویزیوں نے چشم فطرت کو تصویر حیرت بنا دیا تھا، آج صدیق کے آغوش میں جلوہ فرما ہے.
آغوش سیدنا صدیق اکبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اے بخت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعت ہو، تم پر خاک پریشان قربان. اور یہ قلب حزین نثار اسی اثنا میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی میں سانپ نے ڈس لیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں، سیدنا صدیق اکبر کی آغوش میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اور ایک غار جو تھا، غار سور میں ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا. سیدنا صدیق اکبر تمام سوراخ بند کر دیے تھے، ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا. تو آپ وہاں پر اپنے پیر کے انگوٹھا رکھ دیے تاکہ کوئی سانپ داخل نہ ہو، کوئی جھانک نہ سکے. تو وہاں پر ایڑی کو کیا ہوا، سانپ نے ڈس لیا. زہر سارے جسم میں سرایت کر گیا، لیکن کیا مجال کہ پاؤں میں جنبش تک ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اپنے یار غار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی. پھر جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں اپنا لعاب دہن لگایا، جسے درد اور تکلیف کافور ہو گئی، ختم ہو گئی، ایک دم کافور کی طرح اڑ گئی. وہ یہ معجزہ ہے آپ کے لعاب دہن کا. دوسروں کا لعاب دہن جو ہے بیماریاں پیدا کر دیتا ہے کہ تھوک سے بچو. ہر جگہ لکھا ہوا تھا کہ تھوکنا مت، بیماریاں پھیلتے. تھوک جو ہے بیماریوں کی جڑ ہے. یہ تھوک کے ذریعے امراض پھیلتے ہیں، پورے جراثیم جو ہے تھوک میں رہتے ہیں. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جو ہے شفا. آپ ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگائے، زہر دور. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں لگائے، آنکھوں میں بینائی شفا ہو گئی. جو آنکھ آئے تھے آپ کے تو شفا. تو یہ لعاب دہن کا معجزہ ہے. اہل مکہ تلاش میں ادھر ادھر مارے مارے پھرے، ایک ماہر کھوجی کے ہمراہ پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے. جب قدموں کی آہٹ سنائی دی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جھک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کفار کی ایک جماعت غار کے منہ پر کھڑی ہے. اپنے محبوب کو یوں خطرے میں گھرا دیکھ کر بے چین ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے جھک کر دیکھا تو یہ ہمیں پالیں گے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر، ان دو کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے. چاہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان سے گزریں تو وہ بصارت سے محروم کر دیے جائیں، اور وضحا کا مکھڑا پر جمال کا دیدار کرنے سے قاصر رہیں، اور چاہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے ساری کائنات سے جدا اور علیحدہ کر کے سیدنا صدیق اکبر کی حسرت دیدار کو یوں پورا فرما دیں کہ درمیان میں کوئی پردہ اور انسان بھی حائل نہ ہو سکے. لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کے لیے سیدنا صدیق اکبر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی امانت کی حفاظت اور پاسبانی کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس روح پرور اور پرکیف منظر کو خدا بھی نگاہ محبت سے ملاحظہ فرما رہا ہوگا. محبوب آرام فرما رہا اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہیں چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکا کر پاسبانی کر رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یہی نیکی اور عبادت جو تنہائی میں چہرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت تھی، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ گئی. یہ ہجرت کے ایک رات اور یہ عبادت جو غار میں ہوئی، یہ چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو ہوا، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیوں پر غالب. سیدنا عمر فاروق کی ساری نیکیاں، سیدنا صدیق اکبر کی یہ ایک نیکی. اندھیری رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حریم میں جلوہ فرما تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں، یعنی آسمان پر بے حساب ستارے ہیں، تارے ہیں، کہ آسمان کے تارے کے اتنے کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں، یعنی بے حساب نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں عمر کی ہیں، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت فرمایا کہ آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. یہ آپ یوں ہی نہیں فرما دیا کہ ہاں بہت نیکیاں ہیں، بلکہ آسمان کے تارے کتنے ہیں وہ رسول کو معلوم، اس کا شمار ہے. کہ علیہ صاحب آپ نے نہیں فرما دیا کہ ہاں چلو بہت زیادہ نیکیاں، کثرت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ آسمان کے تاروں کی بھی گنتی کا شمار ہے کہ آسمان کے تارے پہ جتنے، آسمان کے اوپر جتنے تارے ہیں وہ کتنے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ دونوں برابر. تو حضرت عمر کی نیکیوں کا بھی حساب ہے آپ کے پاس کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چھپ کے نیکیاں کیے، خفیہ نیکیاں کیے، غائبانے میں نیکیاں کیے، ان تمام نیکیوں کا بھی حساب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جو حاضری میں کیے، جو غائبانے میں کیے، وہ ساری نیکیاں، جو خلوت میں کیے، جو وہ جلوت میں کیے، ہر مقام پر آپ تنہائی میں بھی جو نیکیاں کیے سیدنا عمر فاروق کے، وہ سارے نیکیوں کا شمار ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور آسمان کے تاروں کا بھی حساب ہے کہ تارے کتنے ہیں، اس کی بھی گنتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کی بھی گنتی ہے. سب کچھ شمار فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں، یعنی ایکولنٹ ٹو اسٹارز، تارے جتنے ہیں اتنے نیکیاں ہیں، دونوں برابر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تاروں کے برابر نیکیاں ہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ ابو بکر کی نیکیوں کی کیا کیفیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدہ من حسنات ابی بکر. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے. اللہ اکبر. یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیکی کا اجر اور اہمیت بھی معلوم ہے کہ تمام نیکیوں کا جو بدلہ ہے اس کے برابر وہ ایک نیکی کی حقیقت ہے. اس ایک نیکی کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب نے دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و وفا اور صحبت کو دوام نصیب فرمایا. اس بارگاہ ناز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محروم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ظلمت قضاء عالم میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ فروزاں ہوا تھا تو مردوں میں سب سے پہلے جو پروانے وار اس پر سوجان سے قربان ہونے کے لیے آگے بڑھا تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تو تھے، جس نے بارگاہ جمال میں نذرانہ دل پیش کرنے سے پہلے کوئی معجزہ اور دلیل طلب نہیں کی تھی. بغیر کسی معجزہ طلب کیے، دلیل طلب کیے، آپ نے ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تو تھے جس نے نگاہ ناز کا اشارہ پاتے ہی بلا تعامل نقد جان حاضر کر دی تھی. وہ صدیق اکبر ہی تو تھے جو غار میں ساتھ تھے تو بدر میں بھی ساتھ، جو حنین میں بھی ساتھ تھے تو احد میں بھی ساتھ تھے، جو حضر میں بھی ساتھ تھے تو سفر میں بھی ساتھ تھے، جو زندگی میں ساتھ رہے تو خبر میں بھی ساتھ ہیں. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس گروہ کا سرخیل اور امام ہے، جس گروہ کو رضا و خوشنودی کا مزدہ جانفزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم
جسے پرکیف الفاظ میں سنایا. ان لوگوں کی عظمتوں اور بختوں پر قربان جائیں کہ جن کو دنیا میں ہی رضا خداوندی کا پیغام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اعظام کی محبتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.